أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول شہادت دیو جب تم کہہ رہے ہو کہ اشہدو لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شہادت دیو۔ اس کی شہادت کس طرح دینا ہے؟ اس کی شہادت اس طرح دیو کہ لوگوں میں جا کر کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لیے وہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی سب کے رہبر اور رہنما ہے، ورلڈ ٹیچر ہے، جگت گرو ہے، انتم رچی ہے، نراشن سے۔ اور کہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ صرف بولنے کا زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب شہادت کی بات آتی ہے تو سب پیچھے پشے پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا قاری سید سیف الدین خالد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن کریم و فرقان مجید کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کیا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یوں کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے، اگر پیدا کیا محض صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، دیکھا جائے تو یہ صرف ایک آیت ہے، لیکن اس ایک آیت میں اتنا بڑا سمندر پوشیدہ ہے، اتنی بڑی علمیت کی بات اس کے اندر پوشیدہ ہے، اتنی بڑی معرفت اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اگر ہم اس کی تفسیر بیان کرتے گئے، اس کے تعلق سے ہم بیان کرتے گئے تو بھی وقت کم پڑ جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بہت ہی گہری بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے جینے کا مقصد، انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ کہ نوکری چاکری کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے راستوں پر چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر، احادیث شریف پر چلے، قرآن کریم کے احکامات پر چلے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے
زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، تو کیوں ہوں؟ کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تیرے دین کو ادیان عالم تک پہنچائے، تیرے دین کی تبلیغ، تیرے دین کی باتوں کو غیر اقوام تک پہنچائے، ساری دنیا تک اس پیغام کو عام کریں۔ اسی لیے یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ناظرین اکرام، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی قرت مفسرین اکرام اس کو دوسری قرت سے بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن مفسرین اکرام اس کی دوسری قرت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ اللہ کو پہچاننا ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ ناظرین اکرام، اس اللہ رب العالمین کا، اس خالق کائنات کا اتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں پیدا کیا انسان، اس کے بعد ہمیں مسلمان پیدا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ دی، جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الرضوان دعا کرتے تھے۔ تو مقصد کیا ہے انسان کا؟ ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، یوں ہی نہیں بھیجا، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جھاڑ، پہاڑ، پرندے، پھر اس کے بعد انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو رچایا ہے، اس کھیل کو اتنا رچایا ہے، کیوں رچایا ہے؟ کیونکہ اسے انسان کو بھیجنا تھا۔ کیوں انسان کو بھیجنا تھا؟ اس لیے انسان کو بھیجنا تھا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، اللہ رب العالمین کو پہچانے۔ یہی ہے اصل جو ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ آج امت مسلمہ اس مقصد کو پشے پش ڈال کر دنیائی لوازمات میں دنیا میں ڈوب گئے ہیں، دنیا کی خوشی کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی خوشی بظاہر ان کی خوشی ہو چکی ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، لیکن کسی کو دین اسلام کی فکر نہیں ہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر نہیں ہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، وہ کشش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی مبارک میں اسلام کو سارے عربستان پر غالب کرنے کے لیے جو کشش، جو تڑپ، جو محنت لگائے تھے، وہ آج امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے امت مسلمہ میں؟ کیوں امت مسلمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آج امت مسلمہ نے قرآن کریم جیسی نعمت کو تابدانوں تک محدود کر دیا اور انگریزی تعلیم کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم یہاں انگریزی تعلیم پہ ایک مہر نہیں لگا رہے ہیں کہ یہ تعلیم مت دیں، آپ انگریزی تعلیم بھی دیں، لیکن جو انسان کے زندگی کا مقصد ہے، اگر اللہ آپ کو انسان نہ بناتا تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ کو جھاڑ بناتا، پہاڑ بناتا، پرندے بناتا، لیکن اللہ نے آپ کو انسان بنایا،
ایک کمپنی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک کمپنی ہوتی ہے، اور آپ وہاں پر اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آتے ہیں کہ مجھے جو ہے اپوائنٹ ہونا ہے جاب پر، اور آپ کو جو ہے ایک ہائر پوسٹ پہ آپ کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. کیوں آپ کو ہائر پوسٹ پر اپوائنٹ کیا گیا؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے. اس کے بعد آپ کو جب وہ ہائر پوسٹ پر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک مقصد دیا جاتا ہے. کیسے اس کمپنی کے اس جو ہے کمپنی کے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کیا وہ مقصد دیا جاتا ہے جو مقصد وہ ہائر امپلائی کا ہے؟ نہیں. اسی طرح اللہ نے تمہیں انسان بنایا. کیوں انسان بنایا؟ کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، تم وہ کر سکتے ہو. تم اللہ رب العالمین کے تعلیمات کو، قرآن کریم کے احکامات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچا سکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا. انسان بنا کر تمہیں ایک مقصد دیا. مقصد زیست نہ سمجھو حصول دنیا، آگے جانا ہے منازل کو یہاں طے کر کر. اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی طلب، دنیا کی ہوس، دنیا کو پانا یہ نہ رکھو. اپنی زندگی کا مقصد یہ رکھو کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہر عمل سے خوش ہو جائیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب خوش ہوں گے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہوں گے جب تم ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو گے. تو ان کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ جو قرآن کریم کی آیت میں نے سورہ زاریات کی آیت جو تلاوت کیا ہوں، 56ویں آیت، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، محض اس کی عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اللہ نے تمہیں ایک مقصد دیا، وہ مقصد پر اتر آؤ. آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. امت مسلمہ پر تشدد کیا جا رہا ہے. نیوز اٹھا کر دیکھو، چاروں طرف اسلام کو دبایا جا رہا ہے. فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. بے تحاشا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کیا وہ اللہ، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر میں موجود تھے، کیا وہ اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں ہیں؟ وہ اللہ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن تمہارے دلوں میں وہ ایمان کی کشش باقی نہیں ہے. قرآن کریم کے احکامات پر تم نہیں چل رہے ہو. قرآن کریم کو صرف اور صرف تابدانوں تک محدود کیا گیا ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں جاری کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کو گھر میں جاری کرو. احادیث شریفہ کا درس دیا کرو گھر پر. قرآن کریم کے درس دیا کرو گھر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام کی طرف، جو حکم تمہیں دیے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہیں غالب کرے گا. جو آج اسلام کو دبانا چاہ رہے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں، یہ اسلام مٹنے والا دین نہیں ہے. تاریخ بھری پڑی ہے کہ آج تک جن جن لوگوں نے اسلام کو دبانے کی نیت سے سٹینڈ لیا ہے، اسلام کو دبانے کی نیت سے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو اس دنیا سے بے دخل کر دیا. آج ان کی نسلیں تک باقی نہیں ہے. یزید کا مشہور واقعہ، کربلا معلی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 تن کے ساتھ آپ کو وہاں پر شہید کیا گیا. لیکن آج بھی
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، آپ کے ناموس پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں. صرف امت مسلمہ ہی نہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، بلکہ غیر اقوام کے لوگ بھی حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن کیا وہ یزید، کیا وہ ولید کا کوئی نام و نشان باقی ہے؟ کیا اس کی کوئی نسل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یہ دین کو غالب کر کر رہے گا، اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب کر کر رہے گا. جو اس کو دبانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دبائے گا، ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے گا. تو ناظرین کرام، یہ اللہ رب العالمین جو آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی ریاضت کرو، اس کے احکامات پر عمل پیرا کرو، تو تب جا کے تمہیں نجات ملے گی، تمہیں فتح ملے گی، تمہیں نصرت ملے گی. کیا ہے عبادت؟ کس عبادت کی طرف اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو کس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا؟ وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ مفسرین اکرام نے دوسری قرأت اس کی یوں کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. اللہ کو پہچاننا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ کی. قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں جب پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے. صرف یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا، تمام دنیا میں تمام لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، اگر کوئی تعریف اس دنیا میں موجود ہے وہ تو تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے تمہیں بنایا، جس نے ہمیں بنایا. تو ناظرین اکرام، یہ جو عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے، یہ عبادت وہی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے. وہ کون سی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کر کر بتایا؟ وہ عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کر بتایا، وہ عبادت کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے. وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ عبادت ہے تبلیغ اسلام، اسلام کی تبلیغ. آج بتائیے، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے غیر اقوام میں، ان کے جمگھٹوں میں جا کر، ان کے مندروں میں، ان کے مٹھوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کوئی کرتا ہے؟ کوئی ان کو جا کے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے؟ آج ہمارے محلے میں اگر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے تو اس کو ہم جا کر دعوت دیتے ہیں. کس چیز کی؟ شادی کی دعوت دیتے ہیں، چھٹی کی دعوت دیتے ہیں، ولیمے کی دعوت دیتے ہیں. کیا تم نے کبھی انہیں اسلام کی دعوت دی ہے؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار دو عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہاں پر درس قرآن جاری ہے. تو اسی وقت ایک لاش جاتی ہے غیر مسلم بھائی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. قابل غور بات ہے، غور فرمائیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
پریشان حیران تمام صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی ابی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سے میرے ماں باپ قربان، کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قابل غور بات ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بات غور سے سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے موجودگی میں ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر آج یہ تڑپ، اگر آج یہ کشش امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر جاگ اٹھے گی تو وہ دن دور نہیں کہ سارے دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کی باتیں ساری دنیا تک پہنچ جائے گی، اسلام کے احکام سارے دنیا میں گونج اٹھیں گے۔ ناظرین کرام، صرف سنی کہنے سے سنی نہیں ہوتے ہیں، صرف اہل حدیث کہنے سے اہل حدیث نہیں ہوتے ہیں، اس پر عمل کر کر بتانا ہوگا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت دیو، جب تم کہہ رہے ہو کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شہادت دیو۔ اس کی شہادت کس طرح دینا ہے؟ اس کی شہادت اس طرح دیو کہ لوگوں میں جا کر کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لیے وہ آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی سب کے رہبر اور رہنما ہے، ورلڈ ٹیچر ہے، جگت گرو ہے، انتم رچی ہے، نراشن سے۔ اور کہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ صرف بولنے کا زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب شہادت کی بات آتی ہے تو سب پیچھے پشے پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، جو عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہ ہے دراصل تبلیغ اسلام۔ تو بہرحال اپنی زندگی میں ان آیات کو، قرآن کریم کے ان احکامات کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرے، اس سے آپ کی زندگی میں نور آئے گا، اللہ آپ کے قریب ہوگا، آپ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگے، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کریم کے احکامات کو گھر میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔